بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خادمہ کی استقامت کا ایمان افروز واقعہ۔ فرعون کے گھر میں ایک ہیئر ڈریسر تھی جو بال بناتی ہے، کنگھی کرتی ہے۔ وہ فرعون کی گھر کی جو بچیاں تھی ان کے بال سنوارنے کے لیے رکھی گئی۔ ایک دن فرعون کی جوان العمر بیٹی نہائی، وہ اپنے بال بنوا رہی تھی، اسی ہیئر ڈریسر سے کنگھی گر گئی۔ اس نے کنگھی اٹھاتے ہوئے اللہ کا نام لیا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لائی۔ جب یہ الفاظ اس جوان لڑکی نے سنے جو فرعون کی کمبخت بیٹی تھی، اس نے کہا تو میرے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانتی ہوں۔ چنانچہ وہ اسی وقت اٹھ گئی، غصے میں بال بھی نہ بنوائے، اور اپنے باپ فرعون کے پاس پہنچی اور جا کر کہنے لگی ابو ہمارے گھر میں محل میں ایسی عورتیں ہیں جو آپ کو خدا نہیں مانتی، ہمارا دیا کھاتی ہے اور ہمارے ہی مخالف ہے، دشمن ہے۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا کہ اچھا میں ابھی انہیں سیدھا کر دیتا ہوں۔ فرعون نے تاج سر پر رکھا اور دربار لگوا لیا، خادمہ کو بلوا لیا اور خادموں سے کہا کہ اسے زمین پر لٹا دو۔ اس بیچاری کو زمین پر لٹا دیا گیا، اس کے دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پاؤں کے اندر کیل گاڑ کر زمین کے اندر دھسا دیے گئے، گویا اس کے ہاتھ اور پاؤں ہل نہیں سکتے تھے۔ اس عورت سے کہا گیا تم اپنی اس بات سے واپس لوٹاؤ۔ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں، مجھے ایمان کا وہ مزہ مل گیا، اب میں واپس نہیں آ سکتی۔ فرعون نے کہا میرے پاس تیرا علاج ہے، میں تیرا علاج کرتا ہوں۔ کون سا علاج؟ اس نے کہا علاج یہ کہ تیری چند ماہ کی دودھ پیتی بچی ہے، میں اسے بلواتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، اس خادمہ کے سینے سے کپڑے ہٹوا دیے اور بچی کو لا کر اس کے سینے پر لٹا دیا۔ معصوم بچی جب ماں کے سینے پر لیٹی تو اس نے ماں کے پستانوں سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب سارا دربار دیکھ رہا ہے، معصوم بچی ماں کے پستان سے لگی دودھ پی رہی ہے۔ فرعون کہنے لگا میں تیری بچی کو تیرے سینے پہ ذبح کر دوں گا، یہ تڑپے گی، اس کا خون تیرے سینے پہ بہے گا، ورنہ تو میری بات کو مان لے۔ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں، ایمان اتنا قیمتی ہے کہ میں یہ قربانی کر لوں گی، لیکن خود ایمان سے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے کیا کیا کہ اس کی بیٹی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ایسے ظالم تھے، ایک نے خنجر مارا گردن کے اوپر اور ذبح کر دیا، گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ نازک پھول سی بچی ماں کے سینے پر تڑپنے لگی، ماں کے سینے پر خون کا فوارہ چھوٹا، سوچئے ماں پہ کیا گزری ہوگی۔ بالآخر جب بچی ٹھنڈی ہو گئی تو وہ کہنے لگا بات مانتی ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں مانتی۔ کہنے لگا اچھا تمہارا اور علاج کرتا ہوں۔ فرعون نے بڑے بڑے بچھو پلوائے ہوئے تھے جس سے وہ دشمنوں کو سزائے دیتا تھا۔ اس نے کہا اس عورت کے ننگے بدن پر سب بچھو ڈال دیے جائے۔ چنانچہ بچھو ڈال دیے گئے، اس کے جسم پر ہزاروں نے کور کر لیا اور کانٹے لگے۔ اس عورت کو اتنی تکلیف ہوئی کہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس زہر کی وجہ سے اس بیچاری کی موت ہو گئی اور وہ شہید ہو گئی۔ جب فرعون نے دیکھا یہ بھی ٹھنڈی ہو چکی ہے، فرعون گھر آیا اور اپنی بیوی کو یہ کہنے لگا آسیہ تم نے دیکھا میں نے ایسی عورت کا کیا حشر کیا جو موسیٰ کے خدا پہ ایمان لائی، میں نے اس کو یوں مروایا، اس کی بیٹی کو سینے پر ذبح کروایا۔ بیوی آسیہ خود بھی ایمان لا چکی تھی۔ بیوی آسیہ کہنے لگی تو مردود ہے اور ظالم ہے کہ تو نے ایک معصوم بچی کی جان لی اور ایک ماں کی جان لی، معصوم بچی کو ذبح کیا، کتنا بدبخت انسان ہے۔ فرعون کو اپنی بیوی آسیہ کے حسن و جمال کی وجہ سے بڑی محبت تھی۔ بیوی آسیہ اتنی خوبصورت تھی کہ ان کے اوپر جان چھڑکتا تھا، عاشق تھا، ان کو بھی پتہ تھا کہ اس کو ان سے کتنا تعلق ہے، لیکن ان کے دل میں اس کے بارے میں نفرت آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی تو کتنا بدبخت ہے، تو نے معصوم بچی کی جان لی۔ فرعون نے جب یہ سنا تو کہنے لگا آسیہ کیا تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ وہ کہنے لگی تجھے ہرگز نہیں مانتی، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لا چکی ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کا دماغ ابلنے لگا، کہنے لگا اچھا پھر دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی جو کر سکتا ہے کر لے، میں اب پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گی۔ فرعون واپس لوٹ کر دربار میں آیا اور دربار میں آ کر اس نے حکم دیا میری ملکہ کو دربار میں لایا جائے۔ چنانچہ اس کو ہتھکڑیاں لگا کر دربار میں لایا گیا۔ دربار کے لوگ حیران تھے، جس عورت کے ہاتھ کا اشارہ دیکھنے کے لیے سینکڑوں خادمات محل میں ہوتی تھی، جس کے اشارے کو ہر وقت پورا کر دیا جاتا تھا، آج وہ ملزمہ بن کر دربار میں پیش ہو رہی ہے۔ فرعون کے حکم پر وہ سامنے لائی گئی۔ جو درباری لوگ تھے وہ عزت کی وجہ سے اس کے چہرے کو دیکھتے نہیں، آج یہ سب کے سامنے ملزمہ بن کر کھڑی ہے۔ فرعون نے کہا آسیہ تم میری بیوی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کی لاج رکھ لو، تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں۔
فرعون کو غصہ آیا، کہنے لگا میں تمہیں سب کے سامنے رسوا کر دوں گا۔ کہنے لگی جو تو چاہتا ہے کر، میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ فرعون کو اتنا غصہ آیا، کہنے لگا کہ اس کے جسم سے یہ پوشاک اتار دو، اس کو سب کے سامنے ننگا کر دو۔ اب سوچئے کسی مرد کو کہہ دیا جائے کہ تجھے سب کے سامنے ننگا کر دیں گے، اس کا جی چاہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر اتر جاؤں۔ عورت تو پھر بھی حیا والی ہوتی ہے، حیا کی پتلی ہوتی ہے، اس کے اندر تو حیا کھوٹ کھوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اب عورت کو کہا جا رہا ہے کہ سارے درباریوں کے سامنے تجھے بے لباس کر دیں گے، مگر ایمان ایک طرف تھا، ایمان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ بی بی آسیہ نے کہا میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ چنانچہ اس کے سر سے کپڑے اتار لیے گئے، جسم سے بھی کپڑے اتار لیے گئے، بالکل بے لباس ننگی حالت میں یہ کھڑی ہے۔ سارے درباریوں کی نظر ان کے جسم پر پڑ رہی ہے۔ فرعون نے کہا دیکھ میں نے تجھے کیسا رسوا کیا، اب بھی تو نہیں مانتی تو میں تجھے زیادہ عذاب دوں گا۔ وہ کہنے لگی اب تو میں نے فیصلہ کر لیا، جو تو چاہتا ہے کر لے، میں بھی اب پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ فرعون نے کہا اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے اندر کیلیں گاڑ دی جائے، لہٰذا کیلیں گاڑ دی گئی۔ فرعون نے کہا کہ اس کو اس طرح لٹھانا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے میرا محل رہے، اس کو پتہ چلے کہ میں نے محل کی زندگی ٹھوکر لگائی اور یہ نعمت مجھ سے چھن گئی۔ چنانچہ فرعون کے کہنے پر بی بی آسیہ کو اس طرح لٹایا گیا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے محل تھا۔ اس کو یہ احساس رہے کہ مجھے اس محل سے نکال دیا گیا، میں اس محل سے محروم ہو گئی، اس کے ہاتھ پاؤں کو میخیں لگا دی گئی۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اب تو مانتی ہے کہ اب بھی میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا لوگوں کو کہ آؤ اس کے جسم سے زندہ حالت میں کھال اتارو۔ چنانچہ لوگ استرے اور چاقو جو خاص اور تیز قسم کے بنے ہوئے تھے وہ لے کر آئے اور انہوں نے زندہ حالت میں بی بی آسیہ کی کھال اتارنی شروع کر دی۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح، زندہ حالت میں اس کی کھال اتاری جا رہی ہو تو جسم میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آسیہ ننگی حالت میں لیٹی ہوئی ہے، محل سامنے ہے، کھال اتاری جا رہی ہے، لیکن ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ ان کی توجہ اللہ کی طرف ہے۔ جب جسم سے کھال اتار دی گئی، عجیب بات یہ کتابوں میں لکھی گئی کہ جسم سے کھال اتار دی گئی لیکن ابھی بھی ان میں جان باقی تھی، ابھی موت نہیں آئی۔ اگر جسم سے کھال اتر جائے اور ہوا بھی لگے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی تڑپ رہی تھی، سامنے محل تھا۔ فرعون نے کہا اب آخری موقع ہے، اب اگر تم نہیں مانتی تو میں تمہارے زخموں پر مرچیں ڈالوں گا اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ چنانچہ فرعون نے اشارہ کیا ان کے پورے جسم پر جہاں کھال اتر چکی تھی، مرچوں کو چھڑک دیا گیا۔ یہ درد کی وجہ سے مچھلی کی طرح تڑپنے لگ گئی۔ اس وقت ان کی نظر محل پر پڑی کہ یہ وہ محل ہے جہاں سے اس نے مجھے نکالا۔ اس نے اپنے رب سے دعا کی۔ قرآن نے اس دعا کو نقل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ، یہ فرعون کمینہ مجھے اس محل سے نکال چکا اور کہتا ہے کہ تم محروم ہو گئے۔ اللہ مجھے محل نہیں چاہیے، اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں گھر عطا کر دیجیے۔ سوچیے عورت جب گھر اللہ سے مانگتی ہے، سب سے پہلے چیز اس کو گھر چاہیے، وہ گھر مانگتی ہے، سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے۔ چنانچہ بی بی آسیہ نے وہ دعا مانگی، اے اللہ جنت میں اپنے پڑوس میں گھر عطا کر دیجیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ان کی دعا قبول کر لی اور بالآخر انہوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب ذرا اگلی بات سن لیجیے۔ ان دونوں عورتوں نے ایمان کے خاطر قربانی دی، اللہ سے جو مانگا انہیں ملا، لیکن اللہ نے ان کی امیدوں سے بڑھ کر دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے اس خادمہ کو اتنی قدردانی عطا فرمائی، جب معراج کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، راستے میں تھے، ان کو ایک جگہ پر بڑی خوشبو آئی۔ جبرائیل سے پوچھا کہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ کے نبی، یہ یہاں اس خادمہ کی قبر ہے جو فرعون کی بیٹیوں کے بال بنایا کرتی تھی اور وہ شہید ہو گئی تھی۔ اس کی قبر سے ایسی خوشبو اٹھ رہی ہے کہ اللہ کے نبی بھی محسوس کر رہے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، جس نے اللہ کے نام پر جان دی، اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا ایسا باغ بنایا، قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے محبوب نے وہ خوشبو محسوس کی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا میری حالت اب غیر ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ آپ جنت میں جاؤ گی تو وہاں جا کر میری بیویوں کو سلام دے دینا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی حیران ہوئی کہ عرض کیا اے اللہ کے نبی، دنیا میں تو میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، آپ کی جنت میں کون سی بیوی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ اللہ رب العزت نے بی بی مریم اور بی بی آسیہ کو جنت میں میری بیوی بنا دی، تم جاؤ ان کو میرا سلام کہہ دینا۔
اب اللہ کی قدردانی دیکھیے، بی بی آسیہ نے اللہ سے گھر مانگا تھا۔ اللہ تو کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، اس بندی کی قربانی کو قبول کر لیا اور گھر والا اپنی مرضی سے بنا دیا۔ بی بی آسیہ نے تو کتنے نفع کا سودا کیا۔ فرعون کی بیوی تھی، اللہ نے اس ظالم سے بچا لیا، اس بدبخت سے تجھے بچایا اور سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجھے بیوی بنا دیا۔ تو عورت نے اللہ سے گھر مانگا تھا، اللہ نے اپنی خوشی سے گھر والا بھی عطا کر دیا۔ بالکل اسی طرح آپ بھی اللہ رب العزت سے گھر مانگے، اللہ گھر عطا فرمائیں گے، اور اس دعا کی برکت سے اللہ پاک آپ کے خاوند کو بھی بخشش کر دیں گے، تاکہ آپ کو اپنا گھر والا مل جائے اور آپ کو بھی بخشش کروانے والی۔